حضرت امام زین العابدین نے تقریباً 34 سال، اگر 94 یا 95 ہجری میں جس طرح انتقال ان کا شہادت ان کی لکھی ہے، 34 سال ان کا دور امامت ہے۔ یہ جو 34 سالہ دور امامت ہے، علماء کرام کے نزدیک جتنے بھی معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ادوار امامت ملے ہیں، سب سے سخت ترین دور وہ آقا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ بڑا مشکل ترین دور، تقریباً اس میں 6 اموی خاندان کی حکومت اور کچھ عرصہ کے لیے مکے میں عبداللہ بن زبیر نے اپنی حکومت بنائی تھی، تو وہ حکومتیں یہاں حضرت کے زمانے امامت میں گزری ہیں۔ پہلی حکومت جب حضرت امام بنے تو ایک تو وہ مرحلہ بڑا سخت تھا، عصر عاشور کے بعد، آقا کی شہادت کے بعد منصب امامت پہ فائز ہونا، اور وہ اس مشکل میں، اس بیماری میں، اس تکلیف میں، اس پریشانی میں، اور پھر اس وقت کے جو مسائل، اس کے بعد بھی جو انہوں نے زندگی گزاری وہ بھی بڑی مشکل ترین زندگی۔ جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ اگر یہ دیکھا جائے کہ جتنے بھی ہمارے معصومین گزرے ہیں، اگر کسی کا دور امامت اتنا سخت، حضرت امیر المومنین کا زمانہ بھی نہیں تھا، اتنا سخت میرے آقا حسن مجتبیٰ کا زمانہ بھی نہیں تھا، لیکن یہ بہت سخت زمانہ، تقریباً 60 ہجری سے 64 ہجری تک، 61 ہجری سے چونکہ امامت پہ فائز ہوئے تو یزید کی حکومت رہی۔ یزید کا دور جو ہے وہ تو مخفی نہیں ہے کہ 3 سالہ یا 4 سالہ دور کتنا خبیث ترین دور تھا، اور تاریخ اسلام کے نام پر ایک سیاہ دھبا ہے۔ پھر چند دنوں کے لیے 45 دن یا 60 دن یا 55 دن یزید کا بیٹا معاویہ بن یزید وہ حاکم رہا۔ پھر اس کے بعد والی حکومت بھی اتنی بڑی نہیں تھی، اگرچہ تبدیل ہو گیا تھا، اموی خاندان سے مروانی خاندان کی طرف حکومت چلی گئی، اور 9 مہینے کے لیے 65 ہجری میں جو ہے وہ مروان کی خباستیں بھی کوئی مخفی نہیں ہیں، اور اس کا دور میں بھی جو کچھ ظلم ہوا اور جو اہل بیت کے ساتھ طریقہ کار اختیار کیا گیا، خصوصاً بیعت جب طلب کی گئی تھی تو اس وقت اس کے جملات اور اس کے بعد کے وہ کوئی مخفی نہیں ہے، اور وہ بھی تقریباً ہر لوگوں کے سامنے ہے۔ لیکن اس کے بعد جو پیریڈ آتا ہے وہ 20 سالہ پیریڈ ہے، وہ تقریباً 65 سے لے کر 86 ہجری تک، یہ 20 سالہ انتہائی سخت ترین دور تھا عبد الملک بن مروان کا، بہت سخت ترین دور، اور اتنا سختی، اتنی پابندی، اتنی مشکلات شاید ہی کسی دور میں آئی ہے۔ یہ وہ دور ہے کہ جب کم از کم تاریخ نے 86,000 سے 1,00,000 تک قید خانوں میں جو ہے وہ قیدی دیکھے، جو صرف اور صرف ان کا گناہ یہ تھا کہ وہ اپنی محبت اہل بیت کا اظہار کرتے تھے۔ ظالم ترین شخص، وہ بھی تقریباً 20 سال گورنر رہا، کبھی بصرہ کا، کبھی دوسرے شہر کا، حجاج بن یوسف، یہ اسی کا زمانہ ہے۔ حضرت قمبر کی شہادت اسی ملعون حجاج بن یوسف کے ہاتھوں ہوئی، حضرت سعید بن جبیر کی شہادت، حضرت کمیل کی شہادت، بہت سارے افراد، میں نے جس طرح عرض کیا ہے کہ 84,000 افراد کی تعداد علماء نے لکھی ہے، اور بعد میں اسے 1,00,000 تک لکھا ہے۔ اس نے جو اپنے قید خانے مومنین کے لیے، بلکہ یہاں حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، ایک دفعہ پھر درود بھیجیے گا محمد والے محمد۔ حضرت کی ایک حدیث، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کتنی مشکل اور کتنے عجیب دور سے گزرے تھے، اور وہ دور تھا خصوصاً یہ عبد الملک بن مروان والا دور۔ فرمایا اس دور میں اگر کوئی کہتا میں زندیق ہوں، اسے چھوڑ دیا جاتا تھا، اور اگر کوئی کہتا میں شیعہ علی ہوں تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ یہ حجاج بن یوسف، وقت نہیں ہے کہ میں اس کے متعلق زیادہ گفتگو کر سکوں،
اس کے لیے فقط ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں۔ 99 سے 101 ہجری تک عمر بن عبدالعزیز جب آئے تو انہوں نے حجاز کے متعلق ایک جملہ کہا کہ اگر ایک میدان ایسا معین کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور کہا جائے کہ ہر قوم اپنا خبیث بندہ لے آئے، وجئنا حجاج، اور ہم بنی امیہ والے صرف حجاج بن یوسف کو لے جائیں تو لا غلبت، تو حجاج جو ہے وہ اس پر غلبہ پا جائے گا۔ اتنا غلط کار آدمی تھا، اتنا خبیث آدمی تھا کہ اس نے اتنے لوگوں کو قتل عام کیا۔ تو اس پیریڈ میں خصوصاً یہ جو 20 سالہ دور ہے، بہت مشکل ترین دور، بہت مشکل ترین دور۔ تو امام کی میں ابھی 2-3 چیزیں اور بھی عرض کروں گا۔ اس کے بعد 10 سالہ پیریڈ امام کی وفات کے شہادت کے 1 سال بعد بھی رہا، ولید بن عبد الملک۔ اس میں بھی کوئی اس طرح کا نہیں تھا کہ نرمی سے پیش آیا جاتا یا کسی کام کی اجازت دی جاتی۔ ایک پرابلم یہ تھا اس دور کا کہ مشکل ترین دور، ظالم ترین لوگ اور قتل عام اہل تشیع حضرات کا، بالخصوص موالیان امیر المومنین، اور اس وقت کہنا بھی اپنے آپ کو بڑا مشکل تھا۔ البتہ اس زمانے کے بہت سارے واقعات، حضرت یحییٰ کی شہادت بھی اسی ملعون کے ہاتھوں ہوئی، حجاج بن یوسف کے ہاتھوں۔ بہرحال دوسرا مرحلہ جو پرابلم تھا اس دور میں، اقتصادی حوالے سے بہت زیادہ مشکلات تھیں۔ ابھی کربلا ہو چکا تھا، کربلا کے ساتھ ہی یزید نے جو ہرہ ہوا، اس وقت مدینے کی آبادی 15,000 تھی۔ آپ اندازہ لگائیں 15,000 میں سے اگر 3,000 آدمی کو قتل کر دیا جائے، یہ 3,000 میں کم سے کم تذکرہ کر رہا ہوں، حد اکثر 5,000 تک علماء کرام نے لکھا ہے کہ 5,000 افراد کو قتل کیا گیا، قتل عام کیا گیا، اور مکے میں جو ہے وہ قحط کی حالت ہو گئی، اس نے منجیک سے حملہ کیا اور اس طرح کے باقی چیزیں۔ تو یہ پورا خطہ اقتصادی طور پر بالکل ضعیف اور کمزور ہو گیا، اور اس دور میں امام زین العابدین تھے اور انہوں نے یہ اقتصادی مسائل کے حل کے لیے بھی کوئی اقدامات وغیرہ کرنے تھے، اور اس اقدامات میں زیادہ میں اس پہ گفتگو نہیں کر سکوں گا، وقت چونکہ بالکل محدود ہے۔ ان اقدامات میں حضرت کا مختلف جگہوں پر جو ہے نہج البلاغہ میں ابن حدید معتزلی وہ لکھتا ہے کہ 400 گھرانے جن کا کھانا پینا، بیٹھنا، رہائش، تمام ضروریات اکیلے امام پورا کرتے تھے، اور وہ بھی لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ حتیٰ ایک دفعہ کوئی بوری وغیرہ کوئی سامان لے کے جا رہے تھے کسی چیز پر، تو کسی نے پوچھا، مخفی رکھتے تھے، بتاتے نہیں تھے، کسی نے سوال کیا تو کہا میں مسافرت پہ جا رہا ہوں۔ تو جب واپس صبح دیکھا تو مسافرت اس زمانے کی اتنی نہیں ہوتی تھی کہ انسان جو ہے وہ چلا جائے اور صبح واپس آ جائے۔ تو پوچھا آقا آپ تو فرما رہے تھے مسافرت، تو فرمایا میں آخرت کی مسافرت پر گیا تھا، چونکہ بعض لوگوں نے دیکھا کہ آپ لوگوں کے گھروں میں کھانا جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں۔ اس طرح کی بے انتہا روایات آپ لوگوں نے سنی، اور حرملہ کے متعلق بھی اس طرح کی ایک روایت، خود اس مروان کے متعلق اس کے بیوی بچے جو ہے اس کو کوئی بھی رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور پھر یہ تقریباً قتل ہو چکا تھا۔ عبداللہ بن عمر وغیرہ کے پاس گئے تو انہوں نے بھی کہا جی ہم تو آپ کو نہیں رکھ سکتے، آپ کو رکھنا جو ہے وہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ تو اس وقت بھی امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو مدینے سے باہر ایک گھر دیا، کہا جی آپ اپنے بچوں کو جب تک آپ کا انتظام نہیں ہوتا وہاں آپ رکھ لیں۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے کی حالت کیا تھی اور میرے مولا کی سیرت کیا تھی۔